کچھ دیر دونوں سالار اسی پر تبادلہ خیالات کرتے رہے کہ رومیوں کی فوج کا ایک حصہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ مورخوں کے مطابق یہ سالار تھیوڈروس کے دستے تھے جو چلے گئے تھے۔ پیچھے سالار شنس رہ گیا تھا، اس کے دستوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ صبح طلوع ہوتے ہی رومی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی تیار تھے۔ انہوں نے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حسب معمول 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا اور حملہ دشمن کے پہلوؤں پر کیا تھا۔ خود انہوں نے دشمن کے قلب پر نظر رکھی ہوئی تھی، جہاں انہیں سالار شنس کا پرچم دکھائی دے رہا تھا۔ مجاہدین نے دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور شنس کو مقابلے کے لیے للکارا۔ شنس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے آ گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کی طرف گئے۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے پر وار کیا اور دونوں کی تلواریں ٹکرائیں۔ شنس نے ذرا دور جا کر گھوڑا موڑا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا۔ فوراً ہی موڑ کر پھر ایڑ لگائی۔ شنس ابھی سیدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کے کندھے پر پڑی، لیکن اس کی زرہ نے اسے بچا لیا۔ دونوں کے گھوڑے پھر دوڑے، ایک دوسرے کی طرف آئے تو شنس نے وار کرنے کے لیے تلوار اوپر کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے برچھی کی طرح وار کر کے تلوار اس کی بغل میں اتار دی۔ فوراً ہی آگے جا کر گھوڑے کو موڑا۔ شنس کو زخم پریشان کر رہا تھا، وہ اپنے گھوڑے کو بر وقت نہ موڑ سکا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک ٹانگ پر بھرپور وار کیا اور ٹانگ کاٹ ڈالی۔ شنس گر رہا تھا جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پھر واپس آئے اور شنس کے سر کو ڈھلکا ہوا دیکھ کر گردن پر وار کیا۔ شنس کا سر پورا تو نہ اترا، لیکن الگ ہو کر لڑکنے لگا۔ پھر اس کی لاش گھوڑے سے اس طرح گری کہ ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شنس کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبھوئی۔ گھوڑا بدک کر دوڑ پڑا اور اپنے سوار کی لاش گھسیٹتا پھرا۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ وہاں کھلبلی بپا ہو چکی تھی کیونکہ ان کا سالار مارا گیا تھا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن مجاہدین نے ان کے عقب میں جا کر ان کے لیے بھاگ نکلنا مشکل کر دیا۔ پھر بھی بہت سے رومی نکل گئے اور حمص کا رخ کر لیا۔ یہ مارکا مارچ 635 عیسوی محرم الحرام 14 ہجری میں لڑا گیا تھا۔ اسی صبح دمشق کے باہر بھی خون ریزی ہو رہی تھی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ دمشق مسلمانوں کے قبضے میں تھا، لیکن وہاں مسلمان فوج کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ دمشق میں حاکم شہر اور سالار یزید بن ابو سفیان تھے۔ شہنشاہ ہرقل کا منصوبہ یہ تھا کہ دمشق میں مسلمان فوج کی تعداد کم ہے، اس لیے اسے آسانی سے ختم کیا جا سکے گا۔ اس نے یہ کام اپنے ایک تجربہ کار سالار تھیوڈروس کو سونپا تھا۔ دمشق کے دفاع کا ایک انتظام یہ بھی تھا کہ دیکھ بھال کے لیے چند آدمی شہر سے دور دور گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اس صبح یزید بن ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ رومی فوج آ رہی ہے۔ دمشق پر ہر لمحہ حملے کی توقع رہتی تھی۔ رومی کوئی ایسے گئے گزرے تو نہیں تھے کہ اپنی شہنشاہی کا کھویا ہوا اتنا بڑا شہر واپس لینے کی کوشش نہ کرتے۔ یزید بن ابی سفیان ہر وقت تیاری کی حالت میں رہتے تھے۔ انہوں نے رومی فوج کے آنے کی اطلاع ملتے ہی اپنے دستے کو شہر سے باہر صف آرا ہونے کا حکم دے دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمان محاصرے میں لڑنے کے عادی نہیں تھے، انہیں محاصرہ کرنے کا تجربہ تھا۔ محصور ہو کر لڑنے کا انہیں کوئی تجربہ بھی نہیں تھا اور انہیں محصور ہونا پسند بھی نہیں تھا۔ وہ میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن سے بھی لڑ جاتے تھے۔ رومی چونکہ جنوب مغرب کی طرف سے آ رہے تھے، اس لیے یزید نے اپنے دستے کو اسی سمت جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ رومی فوج سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ ان رومی دستوں کا سالار تھیوڈروس تھا۔ وہ انطاکیہ سے بیروت کے راستے دمشق کو فتح کرنے آ رہا تھا۔ جب مرج الروم پہنچا تو ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہم کی زیر قیادت مجاہدین کی فوج آ گئی۔ اسے دمشق پہنچنا تھا، وہ وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ مورخ واقدی ابن حشام اور ابو سعید لکھتے ہیں کہ اس نے بڑی کارگر ترکیب سوچ لی۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے سامنے مرج الروم میں صف آرا رہا، لیکن لڑائی سے گریز کرتا رہا۔ رات ہو گئی تو نہایت خاموشی سے اپنے دستوں کو دمشق لے گیا۔ رومی سالار شنس پیچھے رہ گیا۔ اس کے ذمے یہ کام تھا کہ ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہم کے دستوں کو یہیں روکے رکھے۔ اس مقام سے دمشق 20 میل بھی نہیں تھا۔ تھیوڈروس صبح کے وقت دمشق کے مضافات تک پہنچ گیا۔ وہ جب دمشق کے قریب گیا تو مسلمانوں کو قلعے کے باہر منتظر پایا۔ یہ دمشق کے دفاعی دستے تھے جن کے سالار یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے۔ تھیوڈروس کو معلوم تھا کہ دمشق کے دفاع میں مسلمانوں کی یہی نفری ہے جو باہر کھڑی ہے۔ اس نے اپنے دستوں کو للکار کر کہا کہ عرب کے ان بدوں کو کچل ڈالو، دمشق تمہارا ہے، مجاہدو۔ یزید بن ابو سفیان نے اپنے دستوں سے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، دمشق تمہاری آبرو ہے، دشمن شہر کی دیوار کے سائے تک بھی نہ پہنچے، کفر کے طوفان کو شہر سے باہر روک لو۔ یہ جوش جذبات کی للکار تھی جس نے مجاہدین کو گرما دیا، لیکن حقیقت بڑی تلخ تھی۔
دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ اور کمک کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نہ صرف یہ کہ دمشق ہاتھ سے جا رہا تھا بلکہ مجاہدین میں سے کسی کا بھی زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ مجاہدین جہاں بھی لڑے کم تعداد میں لڑے، لیکن کمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ رومیوں کی نفری اتنی زیادہ تھی کہ وہ یزید کے دستوں کو آسانی سے گھیرے میں لے سکتے تھے۔ ہرقل نے یہی سوچ کر وہاں زیادہ نفری بھیجی تھی اور تھیوڈروس اس کا آزمودہ سالار تھا۔ تھیوڈروس نے مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے دستوں کو روکا نہیں، اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ دونوں پہلوؤں کی طرف سے ہوا تھا۔ یزید بن ابو سفیان سمجھ گئے کہ رومی انہیں اندر کی طرف سکڑنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یزید بن ابی سفیان نے اپنے دستے کو اور زیادہ پھیلا دیا اور سوار دستے سے کہا کہ وہ دشمن کے پہلوؤں پر جانے کی کوشش کریں، لیکن رومی تو سیلاب کی مانند تھے۔ مسلمان جذبے سے حملے روک رہے تھے اور وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دفاعی لڑائی لڑنے پر مجبور تھے، جوابی حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ رومی شہر کی طرف جانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ یزید نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ انہوں نے شہر کے ہر دروازے کے سامنے اور کچھ دور تیر انداز کھڑے کر رکھے تھے اور ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تعداد میں گھڑ سوار بھی تھے۔ سورج سر کے اوپر آ گیا، آدھا دن گزر گیا تھا۔ مجاہدین ابھی تک رومیوں کے موج در موج حملے روک رہے تھے اور ان کے نعروں اور للکار میں ابھی جان موجود تھی۔ اس وقت تک زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے ان کی تعداد مزید کم ہو گئی تھی۔ رومی نفری کی افراد کے باوجود مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکے تھے، لیکن مسلمانوں کے جسم اب جواب دینے لگے تھے۔ گھوڑے بھی تھک گئے تھے۔ دوپہر کے بعد مجاہدین کو صاف طور پر محسوس ہونے لگا کہ شکست ان کے بہت قریب آ گئی ہے۔ وہ پسپائی کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے کلمہ طیبہ کا بلند ورد شروع کر دیا اور اس کوشش میں لہولہان ہونے لگے کہ حملہ روک کر حملہ کریں بھی۔ ان کی تنظیم ٹوٹ گئی تھی اور وہ اب انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ سالار یزید بن ابی سفیان سپاہی بن چکے تھے۔ وہ اپنے علم بردار اور محافظوں سے کہتے تھے کہ علم نہ گرنے دینا۔ بڑی جلدی وہ وقت آ گیا جب مجاہدین کو یقین ہو گیا کہ ایک طرف دشمن کی قید اور دوسری طرف موت ہے۔ وہ جیتے جی یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ دشمن دمشق پر قابض ہو گیا ہے۔ این اس وقت جب مجاہدین نے زندگی کا آخری مارکہ لڑنے کے لیے جانوں کی بازی لگا دی تھی، رومیوں کے عقب میں شور اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ دمشق کے دفاع میں لڑنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور رومیوں پر کیا آفت ٹوٹی ہے۔ ان کی تنظیم درہم برہم ہو گئی اور ان کے حملے بھی ختم ہو گئے۔ اسلام کے جانثارو، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی مدد آ گئی، حوصلے بلند رکھو۔ حقیقت یہ تھی کہ یزید کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رومیوں کے عقب میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے رومیوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کو تو حملہ روکنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ یزید بن ابی سفیان پہلو کی طرف نکل گئے۔ محافظ ان کے ساتھ تھے، وہ رومیوں کے عقب میں جا رہے تھے۔ شور و غوغا اس قدر زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ صرف یہ پتا چلتا تھا کہ رومیوں میں بھگدڑ اور افراتفری بپا ہو گئی ہے۔ کچھ اور آگے گئے تو یزید کے کانوں میں آواز پڑی، انا فارس الضدید، انا خالد بن ولید۔ دشمن کے محافظوں، یزید بن ابی سفیان گلا پھاڑ پھاڑ کر اعلان کرتے پیچھے آئے، خدا کی قسم ابن الولید آ گیا ہے، ابو سلیمان پہنچ گیا ہے، اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے، اللہ کو پکارنے والوں، اللہ نے ہماری سن لی ہے، خدا کی قسم رومی اپنی قبروں پر لڑ رہے ہیں، فتح حق پرستوں کی ہوگی۔ اس دور کی تحریری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی اور ایسی ہی دیوانگی ان کے دستے پر طاری ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یزید بن ابی سفیان کے لیے خالد رضی اللہ عنہ کا آ جانا ایک معجزہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اتنی جلدی آ کیسے گئے؟ ہم پھر گزشتہ رات مرجر روم میں چلتے ہیں، جہاں خالد رضی اللہ عنہ چھپ چھپ کر رومیوں کے کیمپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ رومیوں کی فوج کا وہ حصہ جو دن کے وقت ان کے سامنے صف آ رہا تھا وہ نہیں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ حصہ کہیں چلا گیا ہے، تو انہوں نے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ خالد دور اندیش تھے، انہیں شک ہوا کہ رومیوں کی فوج کا یہ حصہ دمشق کی جانب گیا ہے اور رومیوں کا مقصد صرف یہ ہو سکتا ہے کہ دمشق پر قبضہ کر لیا جائے۔ ہرقل معمولی دماغ کا آدمی نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اسے معلوم ہوگا کہ دمشق میں ہماری نفری بہت تھوڑی ہے، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ دمشق خطرے میں ہے۔ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں دمشق پہنچ جاؤں۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں اور تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یہ جو رومی پیچھے رہ گئے ہیں انہیں میں سنبھال لوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اپنے سوار دستے کو تیار کر کے دمشق کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی نشانیاں اور کئی آثار انہیں یقین دلاتے رہے کہ اس راستے پر ایک فوج گزری ہے۔ تھیوڈروس آدھی رات سے پہلے مرجر روم سے روانہ ہو گیا۔
خالد رضی اللہ عنہ رات کے آخری پہر روانہ ہوئے اور دمشق اس وقت پہنچے جب مسلمان ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں کمک کی ذرا سی بھی توقع نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں وہی نظر آیا جو انہوں نے سوچا تھا۔ انہوں نے عقب سے رومیوں پر حملہ بول دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو رومیوں کا پرچم نظر آیا تو اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں جا پہنچے۔ انہیں تھیڈروس بوکھلاہٹ کے عالم میں دکھائی دیا۔ اسے دمشق اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اس کی فوج فتح کے قریب پہنچ کر کٹنے لگی تھی۔ میں رومیوں کا قاتل ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے تھیڈروس کو للکارا۔ میں وہیں سے آیا ہوں جہاں سے رات کو تو آیا تھا۔ تھیڈروس نے تلوار نکال لی۔ دونوں سالاروں کے محافظ الگ الگ ہٹ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تھیڈروس کے 2-3 وار بیکار کر دیے اور اس کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے رہے۔ تھیڈروس کو بھرپور وار کرنے کے لیے موزوں پوزیشن نہیں مل رہی تھی۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ مانا ہوا جنگجو سالار تھا، لیکن اس کا مقابلہ ایسے سالار کے ساتھ آ پڑا تھا جو ہر لمحہ شکار کی تلاش میں رہتا تھا۔ آخر اس نے بڑے غصے میں خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے ایک پینترا بدل کر اپنے آپ کو تھیڈروس کی زد سے دور کر لیا اور دوسرے پینترے میں ایسا وار کیا کہ تھیڈروس گھوڑے پر ہی دوہرا ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دوسرے وار نے اسے ختم کر دیا۔ اب رومیوں کے کرنے کا ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ بھاگیں اور اپنی جانیں بچائیں۔ وہ رومی خوش قسمت تھے جو زندہ نکل گئے۔ مال غنیمت میں زرہ، خودیں، ہتھیار اور گھوڑے خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے رومی سالار شنس کو ختم کر دیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو اس حکم کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ حمص پہنچ کر وہاں کا محاصرہ کر لیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خود ایک اور اہم مقام بالبک کی طرف روانہ ہو گئے۔ توقع یہ تھی کہ ان دونوں جگہوں کا محاصرہ طول پکڑے گا اور مقابلہ بڑا سخت ہوگا، لیکن مورخوں کے مطابق مسلمانوں کی تلوار کی دہشت وہ کام نہیں کر سکتی تھی جو ان کے حسن اخلاق نے کیا۔ مسلمان جدھر جاتے وہاں کے لوگوں میں پہلے ہی مشہور ہو چکا ہوتا کہ مسلمان کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتے اور انہی شرطوں کے پابند رہتے ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ اس دور کی فاتح فوجیں سب سے پہلے مفتوح شہر کی خوبصورت عورتوں پر حملہ بولتی تھیں، پھر لوگوں کے گھر لوٹ لیتی اور گھروں کو آگ لگا دیتی تھیں۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا اور اسے فاتح فوجوں کا حق سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس رواج کو نہ اپنایا بلکہ نہتے لوگوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بالبک پہنچے اور شہر کا محاصرہ کیا تو وہاں جو رومی دستہ تھا اس نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حمص کا محاصرہ کیا تو رومی سالار بربیس باہر آ گیا اور امن کے سمجھوتے کی پیشکش کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی پہنچ چکے تھے۔ ان کے حکم سے رومی سالار سے 10,000 دینار اور زربفت کی 100 قباؤں کا مطالبہ کیا گیا جو رومی سالار نے قبول کر لیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ مسلمان 1 سال تک حمص پر حملہ نہیں کریں گے اور اگر اسی دوران روم کی فوج نے اس علاقے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی معمولی سی بھی جنگی کارروائی کی تو مسلمان صلح کے معاہدے کو منسوخ سمجھ کر جوابی کارروائی کریں گے۔ اس معاہدے پر دستخط ہوتے ہی شہر کے دروازے کھل گئے اور مسلمان فوج داخل ہوئی۔ مورخ ابن اسیر لکھتا ہے کہ حمص کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے تھے کہ مسلمان دکانوں میں جاتے اور جو چیز لیتے اس کی قیمت ادا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے مجاہدین کو تحفے پیش کیے تو مجاہدین نے ان کی بھی قیمت ادا کی۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان تحفے کو مال غنیمت سمجھتے ہیں اور کوئی مسلمان اپنے طور پر کوئی مال غنیمت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ صلح کے معاہدے کے بعد اسلام مال غنیمت کو جائز نہیں سمجھتا۔ ایسے مقامات بھی آئے جہاں کے لوگوں نے مسلمان فوج کا باقاعدہ استقبال کیا۔ مثلا نومبر 635 عیسوی بمطابق رمضان 14 ہجری مسلمان فوج حمص سے ہما گئی تو شہری باہر آ گئے اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ مہرۃ النعمان کے شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال اس طرح کیا کہ پہلے سازندے ساز بجاتے اور خوشی کے گیت گاتے باہر آئے، ان کے پیچھے معززین آئے اور جزیہ پیش کر کے شہر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ان قصبوں اور شہروں کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہمارے جال میں آ گئے ہیں، شہنشاہ ہرقل اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا۔ میں سردیوں کے انتظار میں تھا۔ عرب کے یہ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا ہی دودھ پیتے ہیں۔ ریگستان کے ان باشندوں نے کبھی اتنی سردی نہیں دیکھی، یہ سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس ملک کی سردی ان کے جوش اور جذبے کو منجمد کر دے گی، پھر موسم سرما ختم ہونے تک مسلمان ختم ہو جائیں گے، ہم انہیں بڑی آسانی سے شکست دے سکیں گے، ان کے خیمے انہیں سردی سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہرقل نے حکم دیا کہ حمص سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا جائے۔ کچھ دنوں بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کی کمک حمص پہنچ گئی ہے۔ رومیوں کی اس کارروائی کے بعد حمص کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا۔ ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہم کہیں اور تھے۔ اطلاع ملتے ہی وہ اپنے دستوں کو ساتھ لے کر حمص جا پہنچے۔
خالد رضی اللہ عنہ پہلے پہنچے تھے۔ وہ حمص کے قریب گئے تو باہر رومی فوج لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس فوج پر حملہ کر دیا۔ رومی پیچھے ہٹتے گئے اور قلعے میں داخل ہو کر انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ اس کے فوراً بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ آن پہنچے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ محاصرہ تیرا ہے اور تو اس کا سالار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد کو دیا۔ خلیفۃ المسلمین کے احکام کے مطابق سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا، سردی کا عروج شروع ہو چکا تھا۔ مسلمان اتنی زیادہ سردی کے عادی نہیں تھے، ان پر سردی بڑا برا اثر کر رہی تھی۔ یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ اس دوران خلیفۃ المسلمین کا حکم آ گیا، اس کے تحت کچھ دستے عراق کو بھیجنے تھے۔ یہ دستے چلے گئے تو رومی سمجھے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ رومی یہی توقع لیے قلعے میں بیٹھے رہے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا لیں گے۔ مارچ 636 عیسوی کا مہینہ آ گیا۔ سردی کی شدت ختم ہو چکی تھی۔ رومی سالار ہربیس روم کے شاہی خاندان کا آدمی تھا۔ اسے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے نائب سالاروں اور کمانداروں سے کہا کہ سردی کا موسم گزر گیا ہے، بیشتر اس کے کہ مسلمانوں کو کمک مل جائے اور یہ سردی سے بھی سنبھل جائیں، ان پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک روز شہر کا ایک دروازہ کھلا اور 5000 نفری کی رومی فوج نے باہر آ کر مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے موجود تھا۔ حملہ بڑا تیز اور شدید تھا۔ مسلمان اس حملے کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان پر سردی کا بھی اثر تھا، اس لیے وہ مقابلے میں جم نہ سکے۔ پیچھے ہٹ کر وہ منظم ہوئے اور آگے بڑھے، لیکن رومیوں کے دوسرے حملے نے انہیں پھر بکھیر دیا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو دیکھتا رہے گا کہ رومی فتح یاب ہو کر واپس قلعے میں چلے جائیں؟ خالد رضی اللہ عنہ تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن وہ اس دروازے کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے تھے جس کے سامنے وہ موجود تھے۔ پھر بھی انہوں نے اپنا سوار دستہ ساتھ لیا اور رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کیا اور سورج غروب ہو گیا۔ رومی قلعے میں چلے گئے۔ ان کی بہت سی لاشیں اور شدید زخمی پیچھے رہ گئے۔ دوسرے دن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سالاروں کو بلایا۔ کیا تم نے خود محسوس نہیں کیا کہ کل رومیوں نے باہر آ کر حملہ کیا تو ہمارے آدمی بے دلی سے لڑے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، کیا ہم میں ایمان کی حرارت کم ہو گئی ہے؟ سردی سے صرف جسم ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے آدمی بے دلی سے نہیں لڑے۔ دراصل جن رومیوں نے حملہ کیا تھا وہ ان رومیوں سے زیادہ جرأت اور ہمت والے تھے جن سے ہم اب تک لڑتے رہے ہیں۔ پھر تو ہی بتا ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہمیں اتنے لمبے محاصرے میں یہیں بیٹھے رہنا چاہیے؟ نہیں ابو عبیدہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کل صبح ہم محاصرہ اٹھا لیں گے۔ دوسرے سالاروں نے حیرت سے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ ہاں میرے دوستو، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کل ہم یہاں نہیں ہوں گے اور میری تجویز غور سے سن لو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں محاصرہ اٹھانے کے متعلق کچھ ہدایات دیں۔ اگلی صبح شہر کے دیوار کے اوپر سے آوازیں آنے لگی، وہ جا رہے ہیں، محاصرہ اٹھ گیا ہے، وہ دیکھو مسلمان جا رہے ہیں۔ سالار ہربیس کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتا ہوا دیوار پر آیا۔ اس کے ساتھ بڑا پادری تھا۔ سردی نے اپنا کام کر دیا ہے، ہربیس نے کہا، ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی، میں انہیں زندہ نہیں جانے دوں گا، ان کے تعاقب میں جاؤں گا، انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ محترم سالار، پادری نے کہا، مجھے یہ مسلمانوں کی چال لگتی ہے، یہ منہ موڑنے والی قوم نہیں۔ وہ دیکھو، وہ اپنی بیوی اور بچوں کو یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، ہربیس نے کہا، اپنی بیوی اور بچوں کو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت کم سپاہی پیچھے چھوڑے ہیں، وہ سامان باندھ رہے ہیں لیکن انہیں ہم جانے نہیں دیں گے۔ میں پہلے ان کے تعاقب میں جاؤں گا جو حوصلہ ہار کر چلے گئے ہیں۔ ہربیس نے فوراً 5000 سوار تیار کیے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ انہوں نے 2-2.5 میل فاصلہ طے کر لیا تھا جب رومی ان تک پہنچ گئے۔ جو ہی ہربیس اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں کے قریب پہنچا، مسلمان اچانک 2 حصوں میں بٹ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گزشتہ روز سالاروں کو یہی بتایا تھا کہ رومی ان کے تعاقب میں ضرور آئیں گے اور انہیں گھیرے میں لے کر ختم کرنا ہے۔ اس کے مطابق مسلمان چلتے چلتے 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ دائیں کو ہو کر پیچھے کو مڑا اور دوسرا بائیں ہو کر گھوم گیا۔ رومی ایسی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بوکھلا گئے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔